نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 19ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین محترم، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ قریش کا وفد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو منصوبہ وہ وہاں پر لے کر آئے اس میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور حج کے دوران بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو الزامات قریش کی جانب سے لگائے گئے اس کے باوجود بھی قریش اپنے منصوبے میں ناکام رہے۔ اب قریش کی جانب سے یہ طے ہوا، یعنی کفار نے اب یہ طے کر لیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محاذ آرائی کریں گے، ثم نعوذ باللہ۔ محاذ آرائی کا یہ پہلا سلسلہ ہنسی، تحقیر، ٹھٹوں اور مذاق سے شروع ہوا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے اور جو دعوت اسلام اور تبلیغ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فرمان، اللہ کی آیتیں لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اس پر انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، یہاں تک کہ انہوں نے بےہودہ باتیں کی اور انہوں نے تہمتیں بھی لگائیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اور اہل قریش نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پاگل بھی کہتے تھے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو وہ یقیناً پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کفار کے وہ الفاظ تھے، یہ کفار کے وہ الزامات تھے، قریش کی وہ حرکتیں تھیں جس میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محاذ آرائی کا یہ سلسلہ شروع کیا۔ کبھی انہیں جادوگر کہا اور کبھی انہیں مختلف الزامات سے پکارا، جو کہ ثم نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین ہے، اور یہ تمام تر افراد گستاخ رسول بنے۔ یہ تمام تر لوگ اہل قریش کے بڑے بڑے سردار جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، ان کا شمار گستاخان رسول میں شامل ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ کرام پر بھی الزامات لگائے۔ محاذ آرائی کا یہ سلسلہ یہیں تک نہیں تھما۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں، ایک ایسی ہستی مبارک کے بارے میں یہ الزامات لگا رہے ہیں، ہم انہیں نعوذ باللہ پاگل کہتے ہیں، نعوذ باللہ کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جادوگر کیسے ہوتے تھے، لوگ یہ جانتے ہیں کہ کاہن کیسے ہوتے ہیں، اور لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکے میں پلے بڑے رہے، جن کی جوانی مکے میں گزری، ان کے بارے میں سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی پاگل نہیں ہے، لیکن قریش کی جانب سے یہ تمام تر باتیں کہی گئیں۔ انہوں نے پھر محاذ آرائی کی دوسری صورت اپنائی، اور محاذ آرائی کی یہ دوسری صورت بہت خطرناک تھی۔ خطرناک اس طریقے سے تھی کہ انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے، انہوں نے اللہ رب العزت کے کلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور پروپیگنڈا اس طریقے سے شروع کیا کہ یہ کہا گیا کہ یہ ساری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ تو ایک انسان کی کہی ہوئی باتیں ہیں، یہ قرآن نہیں ہے، یہ کوئی آیت نہیں ہے، یہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہے۔ اس طریقے کا پروپیگنڈا کر کے انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تاکہ لوگ قائل نہ ہو سکیں، تاکہ لوگ دین اسلام کے دائرے میں نہ آ سکیں، تاکہ لوگ اپنے بتوں کی پوجا کو نہ چھوڑیں، عبادتوں کو نہ چھوڑیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے، آپ کی نیت سے، آپ کی ایمانداری سے منسوب تھی، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام الہی نازل فرمایا، آپ نے امانت دار بن کر تمام تر وہ آیتیں لوگوں تک پہنچائیں، اور ان آیتوں کی تاثیر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کامیابی کی صورت اختیار کرتی گئی، اور لوگ دین اسلام کی طرف قائل ہوتے گئے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ محاذ آرائی کی یہ دوسری صورت بھی ناکام ہو رہی ہے، تو وہ محاذ آرائی کی تیسری صورت یعنی تیسرے درجے پہ جا پہنچے، اور محاذ آرائی کا یہ تیسرا درجہ ایک کھلم کھلا سیاسی درجہ تھا۔ ایک ایسا معرکہ پیدا ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا
تو شاید یہ ایک کلیش کی صورت بنتی۔ محاذرائی کا یہ تیسرا درجہ یہ تھا کہ اس میں باقاعدہ قریش کا وفد بیٹھا اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے رفقا پر الزامات لگائے، توہین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام الہی کو بھی ہم نے جھٹلانے کی کوشش کی، لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں نضر بن حارث، جس نے یہ تمام تر باتیں قریش کے لوگوں سے کہیں، اور اس نے ہی کہا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں ان کا بچپن، جوانی، اور اب جب کہ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ لوگ انہیں صادق و امین کے لقب سے پکارتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں کہ ہماری یہ تمام تر چیزیں، یہ چالیں، یہ سازشیں اتنی آسانی سے عمل درآمد ہو جائیں۔ لہٰذا اس نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو ان سے قائل ہو رہے ہیں، اب ان لوگوں کو روکا جائے۔ اور نضر بن حارث نے یہ کیا کہ اس نے بادشاہوں کے واقعات سنانا شروع کر دیے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا، مکے کے ان منچلے نوجوانوں کو لگا دیا جو کفار کے حامی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے۔ یہ باقاعدہ ریکی کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے پاس جا رہے ہیں، کہاں جا کے آپ تبلیغ اسلام کر رہے ہیں، کہاں اللہ کی آیتوں کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر نضر بن حارث وہاں پہنچ جایا کرتا تھا، اور وہاں پر پہنچ کر وہ کبھی رستم، کبھی اسفندیار اور بڑے بڑے بادشاہوں کے واقعے سناتا تھا جو ماضی کے واقعات تھے، اور پھر وہ واقعات سنانے کے بعد لوگوں کو یہ دلاسا دیتا تھا کہ جیسے یہ واقعات میں تمہیں کہانیاں سناتا ہوں، ایسے ہی مجھ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہیں کہانیاں اور واقعات سنا کر گئے ہیں، لہٰذا ان پر ایمان نہیں لاؤ، یہ صرف باتیں ہیں، یہ صرف کہانیاں ہیں، یہ صرف واقعات ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ صرف واقعات یا کہانیاں نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کا کلام تھا۔ یہ وہ کلام تھا کہ اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ روئی کی مانند آسمان کی طرف اڑ جاتا۔ یہ وہ کلام تھا جس کی تاثیر کسی بشر کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے اندر سمو لے۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، نور العالمین ہی تھے، جن پر اللہ رب العزت نے اپنا یہ کلام نازل فرمایا۔ اب نضر بن حارث نے جب یہ دیکھا کہ وہ جو کہانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے بعد لوگوں کو سناتا ہے اس کا بھی اثر نہیں ہو رہا، تو نضر بن حارث ایک بہت ہی اوچھے ہتھ کنڈے پہ چلا گیا، اور وہ انتہائی اوچھا ہتھ کنڈا یہ تھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ لونڈیاں تھیں، بہت زیادہ کنیزیں تھیں، بہت زیادہ ایسی عورتیں اور لڑکیاں تھیں جو اس کے غلاموں میں شامل ہوتی تھیں۔ اس نے ان تمام تر لونڈیوں کو یہ سکھایا اور بتلایا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات اور دعوت کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں آ رہا ہو، یا پھر وہ اسلام سے قائل ہو رہا ہو، تو تم اس کے پاس چلی جایا کرو، اسے گانے سنایا کرو، اس کے ساتھ رقص و موسیقی کی محفل میں اسے محو کیا کرو، اپنی باتوں میں اسے الجھایا کرو، اس سے محبت کی باتیں کیا کرو، اس سے جنسی تعلق پیدا کیا کرو۔ گویا ان لونڈیوں نے یہ کام شروع کر دیا، اور اس کام میں نضر بن حارث نے اپنی کئی لونڈیوں کو وقف کر دیا، اور وہ لونڈیاں ان لوگوں کے پاس جاتی جن لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت لے کے جاتے، اور وہ ان کے پاس جا کے ان سے گھل مل جاتی تاکہ ان کا ذہن تبلیغ سے ہٹ جائے، ان کا ذہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی جانے والی دعوت سے ہٹ جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی متعلق فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی کہ جو اللہ کے دین، اللہ کی راہ میں چلنے والے لوگوں کو عورتوں سے، پیسے سے، مال سے، زمینوں سے، جائیدادوں سے روکتے ہیں، یعنی وہ انہیں دنیا کا لالچ دیتے ہیں تاکہ وہ آخرت کے کاموں سے رک جائیں۔ ناظرین محترم، تینوں صورتیں جب محاذرائی کی اپنے عروج پہ پہنچ گئیں، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ نہیں روکا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے پیغمبر اور آخری رسول ہیں، اور آپ نے اپنا کام جاری رکھا، اور اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ کا کام لوگوں کو دعوت دینا ہے، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔
तो फिर महाजराई की ये सूरत अपने आखिरी दर्जे पर पहुंच गई, जो कि महाजराई का चौथा दर्जा है। महाजराई के इस चौथे दर्जे की एक बड़ी अहम और बड़ी अजीब बात यह है कि इसमें सौदेबाजी की बातें हुई। इसमें सौदेबाजी की बातें कुछ इस तरीके से हुई कि कुरैश का वफ्द बैठा और उन्होंने बैठकर ये सोचा कि हम अपने तमाम तर हथकंडे, तमाम तर रास्ते अपना चुके हैं। इब्न जरीर और तिबरानी की एक रिवायत है जिसमें मुशरिकीन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तजवीज़ तैयार की, और वो तजवीज़ ये तैयार की जो कि इब्न इसहाक का भी बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ काबतुल्लाह के सामने नमाज अदा कर रहे थे, यानी अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे। और जब आप इबादत से फारिग होते हैं और अपने घर की जानिब बढ़ने लगते हैं तो मुशरिकीन का ये वफ़द आपके सामने आ जाता है, और आपके सामने आने के बाद वो आपको ये तजवीज़ पेश करता है कि ऐसा कर लेते हैं कि एक साल आप हमारे बुतों की इबादत कर लें और एक साल हम आपके अल्लाह की इबादत करते हैं। ये कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी है, और इस पॉलिसी के तहत हम आपके रास्ते में नहीं आएंगे और आप हमारे रास्ते में नहीं आए, लेकिन एक साल आपको हमारे बुतों की इबादत करनी होगी और एक साल हम आपके बुतों की इबादत करेंगे। और इससे ये साबित हो जाएगा कि जिसका माबूद बरहक है और इनायत करने वाला है, तो उस एक साल की इबादत में उसको दिख जाएगा कि किसका माबूद बड़ा है। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। ये एक बहुत ही बचकाना और बहुत ही बेहुदा तजवीज़ थी उस दीन इस्लाम की तबलीग के लिए जो पूरे कुल कायनात के मालिक रब्बुल आलमीन अल्लाह का पैगाम था। उसके मुकाबिल ये एक ऐसी तजवीज़ थी जिसमें अहले कुरैश ये कहना चाह रहे थे कि आप दीन इस्लाम की तबलीग से पीछे हट जाएं और हम कुछ ऐसा मामला तय कर लें कि पहले आप हमारे बुतों की पूजा कर लें या इबादत कर लें, जो नामुमकिन है, और फिर हम आपके अल्लाह की इबादत कर लेते हैं। ये एक इंतहाई बेहुदा तजवीज़ थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तजवीज़ के मुताल्लिक सूरह काफिरून का नुज़ूल फरमाया। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन। तो इससे ये वाज़े हो गया कि तुम्हें तुम्हारा माबूद फिर प्यारा हो और हम अपने ही माबूद यानी अल्लाह की इबादत करेंगे। तो ये साबित कर दिया गया कुरान करीम की इन आयात के ज़रिए कि ये तजवीज़ मुस्तरद की जाती है, और इस तजवीज़ से दीन इस्लाम को नुकसान है। और ये मिसाल पूरी दुनिया के लिए रख दी गई कि अगर दीन इस्लाम की तबलीग में या अल्लाह की राह में कोई ऐसा मामला आ जाए कि मुशरिकीन या इस्लाम के ना मानने वाले कोई ऐसा पैगाम या तजवीज़ लेकर आएँ जिसे वो दरमियानी रास्ता कहें, तो पहले ये देख लो कहीं वो रास्ता इस्लाम के मुखालिफ तो नहीं, और अगर उसमें इस्लाम के मुखालिफ सिमतें मौजूद हों तो उसे कबूल ना करो। ये कोई दरमियानी रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई गलत रास्ता है और दीन इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ है। नाज़रीन मोहतरम, जब कुरैश के इन तमाम तर लोगों ने महाजराई की इस चौथी सूरत में जिसमें उन्होंने एक तजवीज़ सामने रखी और इन्हें जब मुकम्मल तौर पे नाकामी का यकीन हो गया कि अब इन्हें महाजराई से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, यानी इन्होंने मजाक भी उड़ा लिया, तहक़ीर भी कर ली, इन्होंने इल्ज़ामात भी लगा दिए, इन्होंने गुस्ताखी भी कर ली, और इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद कि जो लोग इस्लाम की तरफ कायल हो रहे थे उन्हें लौंडियों के ज़रिए उन्होंने भटकाने की भी कोशिश कर ली, और फिर ये तजवीज़ भी रख दी जो कि इंतहाई बेहुदा और बचकाना तजवीज़ थी जो मुस्तरद हो गई कलाम इलाही के ज़रिए। तो अब कुरैश के तमाम सरदारान इकट्ठे हुए और जमा होकर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब हमें अपने आखिरी मरहले की जानिब बढ़ जाना चाहिए, और यही वो मरहला और पोशीदा मंसूबा था जिस मंसूबे को अपने दिलों में लेकर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुए थे, और उन्हें इस बात पर कायल कर रहे थे कि अबू तालिब अगर आप बीच में से हट जाएं तो सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या कर गुजरेंगे। अब ये वापस उसी अपने मंसूबे की तरफ बढ़ने लगे और ये समझ रहे थे कि हमने तमाम तर कोशिशें कर ली और हमारी कोशिशें जो कि रायगा जा चुकी हैं, नाकाम हो चुकी हैं, तो अब हम खुल्लम खुल्ला एक ऐसी बगावत और एक ऐसी सूरत को अपना लें
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن جائیں. اور یہ ضروری تھا کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ یہ تمام قریش کے سردار ایک ایسی ہستی کے بارے میں لے رہے ہوں جو ہستی، جو شخصیت اللہ کے آخری رسول ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مکے کا ہر شخص، مکے کا بچہ اور نہ صرف مکہ بلکہ شام تک کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، سچائی اور امانت داری کی مثالیں دیتے ہیں، تو یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک سے کیسے قتل کر دیں گے یہ. اس لیے انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی، اور اس کمیٹی میں باقاعدہ ایک منصوبہ بندی اور حکمت کے ذریعے ابو لہب، جو کہ آپ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور آپ کا چچا تھا رشتے میں، اسے اس کمیٹی کا سردار یعنی سربراہ بنایا گیا کہ اگر ہمیں کل کو آنے والے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثم نعوذ باللہ قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنانا پڑ جائے اور کرنا پڑ جائے، تو خاندان کا ایک ایسا فرد ہمارے ساتھ شامل ہو کہ کل کو ہمارے اوپر یعنی اہل قریش کے اوپر کوئی بات نہ آئے، قریش کے سرداروں پہ کوئی بات نہ آئے، ہمیں لعن طعن نہ کیا جائے. لہٰذا انہوں نے 25 سرداروں پہ مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، اور یہی وہ کمیٹی تھی جس کی سربراہی ابو لہب نے کی. اور اس کمیٹی کے اندر تمام تر قریش کے یہ لوگ انتہائی مشتعل تھے، اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ اب ہر قسم کا ظلم و ستم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائیں گے. یہی اس کمیٹی کا منشور تھا، اور باقاعدہ اس کمیٹی نے ایک تحریری طور پہ قرارداد منظور کی جو کہ بے انتہا کھلم کھلا دشمنی تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم کا آغاز اس کمیٹی کی تشکیل کے بعد سے ہوتا ہے، وہ اس روئے زمین پر اگر دنیا کے تمام تر تاریخی اعتبار سے کسی بھی انسان کو اٹھا لیا جائے تو کوئی انسان اس حد تک ان ظلم و ستم کو برداشت نہ کر پائے. لیکن یہ میرے اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور صبر تھا کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم برداشت کیے کہ اگر انہیں ہم بیان کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اس قسط میں ہم نے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محاذ آرائی کی صورت اپنانے والے قریش کے ان طور طریقوں کا بتایا جس کے 4 درجے تھے، اور چاروں درجوں میں انہیں ناکامی ہوئی. چاروں صورتوں میں انہیں ناکامی کے بعد اب وہ اس درجے پر آپ پہنچے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن بن چکے ہیں. اگلی قسط میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ کمیٹی اور بالخصوص ابو لہب اور اس کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. اس قسط میں، اس بیان میں جانے انجانے میں بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.